سب سے بڑا احمق ابلیس ہے کہ وہ بڑا عابد اور موزن ملائکہ تھا۔ اس سے ایسی حماقت اور غفلت صادر ہوئی جو کسی سے نہیں ہوئی، کیونکہ جب اس نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں تو اس نے اپنے دل میں یہ بات ٹھان لی کہ اگر مجھے ان پر فضیلت دی گئی تو میں انہیں ہلاک کر دوں گا، اور اگر ان کو مجھ پر فضیلت دی گئی تو میں لازماً ان کی نافرمانی کروں گا۔ اگر ابلیس اس معاملے میں تدبر اور غور و فکر کرتا تو یہ جان لیتا یہ فیصلہ حضرت آدم علیہ السلام کے حق میں ہو چکا ہے، اور میں کسی ہیلے سے بھی ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ لیکن ابلیس تقدیر کے علم سے جاہل تھا اور وہ اسے بھول ہی بیٹھا تھا۔ اگر وہ اس کی حقیقت سے آشنا ہوتا تو یہ معاملہ اس سے حسد پر آمادہ نہ کرتا، لیکن اس نے حق تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ پر اعتراض کر کے اس کی حکمت کو غلط قرار دیا۔ چنانچہ کہا، ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، بتلائیے یہ وہی شخص ہے جس کو آپ نے مجھ پر فوقیت دی، مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے کیوں عزت دی؟ پھر بزم خود ہی کہا کہ میں آدم سے افضل ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو خاک سے پیدا کیا۔ ابلیس کے تمام کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ میں حکمت والی ذات سے بھی بڑا حکیم ہوں، اور اس سے علیم و خبیر ذات سے بھی بڑا عالم ہوں، معاذ اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو معزز کرنے کا فعل صحیح نہیں ہے، باوجود یہ کہ ابلیس کو خوب معلوم تھا کہ اس کا علم العالم الاکبر کے علم سے حاصل کیا گیا ہے۔ گویا کہ ابلیس نے یوں کہا، اے ذات جس نے مجھے سکھایا میں تجھ سے بڑا عالم ہوں، اور اے وہ ذات جس نے مجھ پر آدم علیہ السلام کی فضیلت کو مقدر کیا، یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ پھر جب اب تمام ہیلوں نے ابلیس کو تھکا دیا، اس وقت یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے پر آمادہ ہو گیا، اور اس نے اس ارادے کو خوب مضبوط کیا۔ پھر یہ کہہ کر دوسروں کو ہلاک کرنا اور بہکانا اور گمراہ کرنا شروع کر دیا، لاغوینہم، یعنی میں ضرور بالضرور ان کو گمراہ کروں گا۔ ایک تو اس نے اللہ تعالیٰ کو دھمکی دی اور اس سے غافل رہا کہ حق تعالیٰ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور نہ اس کی کوئی چیز تکلیف پہنچا سکتی ہے اور نہ نفع پہنچا سکتی، اس لیے کہ وہ ذات خود بے پرواہ ہے۔ لاغوینہم کے دعوے میں دو جہالتوں کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس بات کو بھول بیٹھا کہ جس سے حق تعالیٰ محفوظ رکھے یہ اس کے گمراہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ پھر جب یہ حقیقت اس کی سمجھ میں آ گئی تو استثناء کر کے کہنے لگا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر ان میں سے منتخب بندوں پر میری قدرت نہیں چلتی۔ پھر جس کے لیے ہدایت مقدر ہو اس میں اس کا فعل اور گمراہ کرنا مؤثر نہیں، اس سے اس کا علم باطل ہو گیا۔ پھر کچھ مدت کے لیے اپنی ناپائیدار اور خسیس ہمت پر راضی ہوا جس کا جلد ختم ہونا یہ خوب جانتا ہے۔ اس حالت میں درخواست کرنے لگا، مجھے قیامت تک کی مہلت دیجیے، اور گناہ گار کو گناہ میں ملوث کرنا اس کی لذت بنی۔ گویا یہ اس حرکت سے حق تعالیٰ کو غصہ دلاتا ہے اور اس کے عدم تاثر سے جاہل ہے، اور پھر دائمی سزا کے قریب ہونے کو بھول بیٹھا۔ چنانچہ ابلیس جیسا کوئی جاہل اور غافل نہیں۔ ابلیس کے متعلق کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، عجبت من ابلیس فی نخوۃ وخبث ما اظہر من نیتہ طاح علی آدم فی سجدۃ وسارق اداء لذریتہ۔ مجھے ابلیس کے تکبر اور بری نیت پر تعجب ہے جس کا اس نے اظہار کیا ہے۔ آدم کو ایک سجدہ کرنے میں تکبر کیا اور اس میں اپنی ذریت کے لیے قائد بنا۔